سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں اطاعت اور اتباع الہی اور اتباع اور اطاعت رسول پہ ہم نے کلام کیا۔ پھر اس اطاعت کے ضمن میں ہم نے آپ کو عرض کیا تھا کہ کچھ شرعی احکام قرآن کے آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں اور ان کی تفصیل عرض کرتے ہیں۔ تو ہم نے پہلے طہارت کا موضوع چنا، اس میں پہلے پانی کے بارے میں بتایا، پھر وضو کے بارے میں، اور اب میں غسل کے بارے میں آپ کی خدمت میں وہ آیات عرض کر رہا تھا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان فرمائیں۔ تو آپ کو پہلے اسباب غسل بتائے تھے کہ کیوں غسل واجب ہو جاتا ہے، کس طرح حالت جنابت طاری ہوتی ہے، تو وہ ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کو عرض کیا تھا۔ اور اس کے بعد ہم یہ آپ کو بتا رہے تھے کہ قرآن نے تو اتنا بتایا ہے اس مقام پر کہ حالت جنابت میں نماز کے قریب مت آؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنبی کے ساتھ ایک شرعی حکم یہ وابستہ ہو جاتا ہے، یا اس کی طرف یہ شرعی حکم متوجہ ہو جاتا ہے کہ اس حالت میں نماز کے قریب مت آنا۔ دوسرا حکم یہ ہوتا ہے کہ حالت جنابت میں انسان قرآن کو نہیں چھو سکتا ہے، یعنی اگر ڈائریکٹ آپ قرآن پکڑیں گے یہ بھی گناہ ہوگا، اور یاد رکھیں کہ اپنے جسم پہ پہنے ہوئے کپڑوں سے اگر آپ پکڑیں گے، جیسے مثال کے طور پہ کسی بہن نے سر پہ دوپٹہ اوڑھا ہوا ہے، حالت جنابت میں ہے، اور وہ اپنے دوپٹے سے یوں کر کے قرآن کو اٹھا لیں، یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ جب انسان کسی لباس کو پہن لیتا ہے تو وہ اس کے جسم کا ایک حصہ ہی کہلاتا ہے شرعی اصطلاح میں، حالانکہ وہ الگ چیز ہے، لیکن جب اس نے پہنا ہوا ہے تو وہ اس کے جسم کا حصہ کہلائے گا۔ تو اس کپڑے سے پکڑنا بالکل ایسا ہے جیسے بغیر کپڑے کے پکڑنا۔ اسی طریقے سے اگر قرآن کے اوپر مکمل ایک جلد چڑھی ہوئی ہو، چپکی ہوئی ہو، تو وہ قرآن کے لباس بن گئی۔ تو وہی دیکھتے جیسے ہم نے عرض کیا کہ اپنے ہاتھ سے پکڑنا اور پھر پہنے ہوئے لباس سے پکڑنا ایک حکم، اسی طرح قرآن کو ڈائریکٹ پکڑنا یا قرآن پہ کوئی جلد چڑھی ہو اس سے پکڑنا ایک حکم رکھتا ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ ہاں اگر قرآن پہ جزدان لپٹا ہوا ہو، الگ کپڑا لپٹا ہوا ہو، تو وہ چونکہ اس سے جدا ہو جاتا ہے، اس جزدان کے اوپر سے اس کو پکڑا جا سکتا ہے۔ اس سے ہماری وہ بہنیں بھی درس حاصل کریں جو دستانے گلفس وغیرہ پہن کے قرآن پکڑ لیتی ہیں، اس لیے کہ جب گلفس وغیرہ پہنے ہیں تو وہ آپ کے جسم کا حصہ بن گیا ہے، تو گویا کہ اس وقت جب آپ چھو رہی ہیں تو وہ جسم سے ہی چھو رہی ہیں، اور یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ ایک شرعی حکم یہ بھی ہوتا ہے کہ جب انسان حالت جنابت میں ہو تو اپنی زبان سے قرآن پاک کو قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے ہیں حالت جنابت میں۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ کوئی قرآن کی آیت تلاوت کریں یا پھر کوئی وظیفہ پڑھیں جو آیات پر مشتمل ہو، وہ بھی قرآن کی نیت سے پڑھا جاتا ہے، تو یہ منع ہوگا، حرام ہے۔ ہاں اگر قرآن کو دعا کی نیت سے پڑھ رہے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا کرنے، تعریف کرنے کی نیت سے پڑھ رہے ہوں، قرآن پڑھنا مقصود نہ ہو، یعنی بس اللہ کی ثنا کرنا مقصد ہے، دعا مانگنا مقصود ہے، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ چنانچہ حالت جنابت میں کسی نے یہ آیت پڑھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی بھلائیاں، آخرت کی بھلائیاں سب عطا فرما دے اور ہمیں عذاب نار سے بچا لے۔ اب یہ بظاہر آیت بھی ہے، لیکن ہم اس کو اکثر دعا کے طور پہ پڑھتے ہیں، تو حالت جنابت میں اس دعا کو دعا کی نیت سے پڑھنا شرعاً جائز ہے۔ یوں ہی آیت الکرسی آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا پر مشتمل ایک جامع آیت ہے، تو اگر کوئی اس آیت کو اس لیے پڑھ رہا ہے کہ قرآن کی نیت نہیں کرتا بلکہ یہ نیت کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ثنا کرنا چاہتا ہوں، اب اس ثنا کرنے کے لیے، تعریف کرنے کے لیے کون سی آیت استعمال کی جائے؟ چلیں جی یہ والی آیت پڑھ دیتا ہوں۔ تو اب چونکہ وہ ثنا کی نیت سے پڑھ رہا ہے، قرآن کی نیت سے تلاوت قرآن مقصود نہیں ہے، تو یہ شرعی طور پر جائز ہوگا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اذکار الہیہ ہیں قرآن کے علاوہ، چاہے وہ حدیث پڑھے انسان، درود شریف پڑھے، کلمہ پاک پڑھے، ذکر الہی وغیرہ کرے، وہ سب بلا کراہت جائز ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ کلی کرنے کے بعد پڑھ لیں، ویسے بالکل جائز ہوتے ہیں۔ ایک اس کا شرعی حکم یہ بھی ہوتا ہے کہ حالت جنابت میں انسان مسجد میں نہیں جا سکتا ہے۔ اس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع فرما دیا کوئی بھی حالت جنابت میں مسجد میں نہ آئے۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی، جیسے بعض بہنیں ہوتی ہیں حالت حیض و نفاس میں ہوتی ہیں، عمرے کے لیے چلی جاتی ہیں، پہلے باہر رہتی ہیں، پھر وہ ایام ختم ہوئے تو جب حالت حیض و نفاس ختم ہوتی ہے تو عورتوں پہ جنابت طاری ہو جاتی ہے، اور اس جنابت کے اختتام پر انہیں یعنی جنابت طاری ہوگی تو اب انہیں غسل کرنا ہوتا ہے تاکہ جنابت دور ہو جائے۔ تو لہٰذا اب کوئی بہن اگر وہاں پہنچی، حالت حیض و نفاس ختم ہو گئی تو جنابت آ گئی،
تو بغیر غسل کیے مسجد میں نہیں جا سکتی ہیں، کیونکہ وہ ناپاک ہیں، انہیں پہلے غسل کرنا ہوگا۔ تو یہ شرعی احکام ہیں تھوڑے سے غسل کے جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا جنوباً، اور حالت جنابت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ، الا عابری سبیل، یا مگر راستے کا مسافر، یعنی راستے کو عبور کرنے والا، عابری سبیل، لیکن مراد مسافر ہیں۔ تو یہاں مراد وہ مسافر ہیں جو حالت سفر پر ہوں اور ان کے پاس پانی موجود نہ ہو، تو وہ کیا کریں؟ اس کے لیے پھر آگے حکم ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے تیمم کا حکم نازل فرمایا۔ تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ دیکھیں حتی تغتسلوا آگے فرمایا، یہاں تک کہ غسل کر لو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان حالت جنابت میں ہے تو نماز کے قابل نہیں ہوگا، یہاں تک کہ غسل کر لے۔ لیکن اگر کوئی حالت مسافرت میں ہے اور وہ پانی نہ پائے تو اب چونکہ مجبوری ہے، لہٰذا وہ تیمم کرنے کے بعد نماز پڑھ سکتا ہے، بلکہ اس پہ فرض ہے کہ وہ تیمم کرے اور نماز پڑھے۔ اس کا تیمم کا طریقہ میں آگے عرض کر دیتا ہوں۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے حتی تغتسلوا کے الفاظ ارشاد فرمائے کہ اگر کوئی حالت جنابت میں ہو، نماز کے قریب نہ آئے، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، تو پھر ہمیں غسل کے احکام بھی سیکھنے چاہیے، سمجھنے چاہیے۔ دیکھیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور جب 10 برس کا ہو جائے تو اسے مار کر نماز پڑھاؤ۔ حالانکہ بچے کی بلوغت کی عمر اگر لڑکا ہے تو 12 سے 15 سال ہوتی ہے، اور لڑکی ہے تو 9 سے 15 سال کے درمیان ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے تلقین فرما رہے ہیں کہ مثلا اگر لڑکے کو لے لیں تو لڑکے کی بلوغت کی عمر تو 12 سے 15 سال کے درمیان ہے، لیکن اسے 10ویں سال میں سرکار فرماتے ہیں مار کر نماز پڑھاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10ویں سال سے پہلے لڑکے کو نماز سے متعلقہ ضروری احکام سکھانا ضروری ہیں۔ پھر 10 سے لے کر 12 سال کے درمیان تو پھر اس کو لازم ہے کہ یہ جنابت وغیرہ کے احکام بھی سکھا دیے جائیں، تاکہ اگر 12ویں سال کے بعد بچے پہ یہ حالت طاری ہو تو اس کو حل خود ہی پتہ ہو۔ تو اس لیے بچوں کو یہ احکام تھوڑا سا جب بڑے ہو جائیں، 12 سال 13 سال 12ویں سال میں آ جائیں، تو یہ ضرور 12ویں سال سے پہلے بچے کو غسل وغیرہ کے احکام سکھا دینے چاہیے۔ یہی معاملہ بچی کے ساتھ ہونا چاہیے کہ بچی تو ویسی 9 سے 15 سال کے درمیان اس کی بلوغت کی عمر لکھی ہے کہ جب کبھی آثار بلوغت ظاہر ہوں گے ہم اسے بالغ کہہ دیں گے، تو لہٰذا بچی کو تو 9ویں سال سے پہلے سکھانا چاہیے کہ غسل کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے کیا جاتا ہے، مکمل غسل کا طریقہ۔ تو اس میں تھوڑا سا خلاصہ میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ غسل میں آپ کو بتایا کہ ایک جب حالت جنابت ہوتی ہے تو جسم پر نجاست حکمیہ طاری ہو جاتی ہے، اور چونکہ آپ دیکھیں کہ جب انسان پر غسل واجب ہوتا ہے تو اس کے جسم کا ایک ایک حصہ لذت حاصل کرتا ہے، یعنی پورے جسم کو لذت حاصل ہوتی ہے۔ تو اس لیے شریعت نے چونکہ تمام پورے بدن کو اس سے استفادہ ہوتا ہے، ایک فائدہ ہوتا ہے یا وہ لذت حاصل کرتا ہے، اس لیے پورا بدن ہی دھونے کا حکم دیا گیا ہے کہ ایک ایک بال کو دھویا جائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے ارشاد فرمایا کہ علی جب تم پر غسل واجب ہو جائے تو اچھی طرح غسل کرنا، کیونکہ اگر ایک بال برابر جگہ بھی سوکھی رہ گئی تو پھر ایسے شخص کے ساتھ جہنم میں ایسا کیا جائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اس حدیث کو سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد میں نے اپنے سر سے دشمنی کر لی، یعنی پھر آپ بال نہیں رکھتے تھے کیونکہ آپ کے بال بڑے گھنے تھے، اس خوف کی وجہ سے کہ ایسا نہ ہو بالوں کے درمیان صحیح طرح پانی نہ پہنچے اور مجھے آخرت میں میرے لیے گرفت کا سامان نہ ہو جائے۔ دیکھیں یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جن کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے دنیا میں جنت کی بشارتیں دے دی ہیں، لیکن خوف خدا کا عالم یہ ہے۔ اور ایک طرف ہمارے یہاں کے حضرات ہیں جو خصوصاً معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں ڈبے اور جعلی پیر ہیں کہ یہ مطلب گدیاں ان کو مل جاتی ہیں اور یہ شرعی احکام سے اپنے آپ کو معاذاللہ مستغنی مستثنی تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں تھوڑا بہت ہم سے غلطیاں ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک آستانے کے مالک ہیں۔ یہ ہر ایک کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو اس طرح جعلی قسم کے لوگ ہیں ان کے بارے میں گزارش کر رہا ہوں کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ ایک طرف یہ صحابہ رسول کا عمل دیکھیں اور ایک طرف اپنی غفلت اور بے پرواہیوں کا مظاہرہ دیکھا جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہوئی، تو لہٰذا پورے بدن پر پانی بہانا ہوگا تب کہیں جا کے جنابت مکمل ہوگی۔ تو اس لیے غسل کے 3 فرض بتائے گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
تین فرض ذکر کیے ہیں، غرغرہ کرنا، ناک میں پانی چڑھانا بھی لازم قرار دیا ہے۔ تو ترتیب یوں ہے کہ جب انسان غسل کرے اور غسل بھی فرض والا ہو، یعنی اس پہ جنابت طاری ہو، تو یہ اصول پہلے ذہن میں رکھیں کہ اسے تین فرض تو پورے کرنے ہوں گے۔ ایک کلی کرنا لیکن غرغرہ سمیت، گارگل جس کو کہتے ہیں، اچھی طرح غرغرہ کریں یہاں تک پانی پہنچے۔ دوسرا ناک میں پانی چڑھانا، یعنی جو نرم ہڈی تک ہوتی ہے تھوڑا سا پانی اس طرح لے کر سیدھے ہاتھ پہ اور اس کو سونگھیں گے، اتنا کہ کم از کم یہاں تک ہو، اور پھر الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو نتنوں میں ڈال کے ذرا اگر کوئی چیز ہو تو اس کو صاف کریں، ورنہ ایک بار کم از کم کرنا یہ فرض ہے اور 3 بار سنت ہوتا ہے۔ اور پھر سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورے بدن پر سے کم از کم ایک بار پانی کا بہانا یہ فرض ہوتا ہے۔ اور اس میں ہم نے گزارش کی ہی تھی کہ پورے بدن پہ اچھی طرح پانی بہنا چاہیے، کوئی جگہ ایسی نہ رہ جائے کہ جہاں پر خالی مطلب کوئی جگہ سوکھی رہ جائے تب بھی غلط ہوگا، اور سوکھی جگہ پر پانی بہا نہیں، صرف گیلا ہاتھ پھر گیا تب بھی کافی نہیں ہوگا، لہذا پورے بدن پر اچھی طریقے سے انسان پانی بہائے تب اس کا غسل مکمل ہوگا اور وہ نماز کے قابل ہوگا۔ تو اس لیے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے، اور جو ہمارے بڑے ہیں وہ بھی اچھی طریقے سے ذرا غور و تفکر کر کے غسل کریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کا حکم نازل فرمایا، جس کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ بنی مصطلق سے واپسی پر ایک جگہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کرنے کا ارادہ فرمایا، تو پورا قافلہ ایک جگہ ٹھہر گیا۔ تو ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک ہار تھا جو انہوں نے اپنی بہن سے وقتی طور پر لیا ہوا تھا، وہ ہار گم گیا۔ تو اب نماز کا وقت بہت قریب تھا اور ارادہ یہ تھا کہ یہاں سے کوچ کر کے آگے جائیں گے تو وہاں پانی مل جائے گا اور وضو وغیرہ کر کے نماز ادا کی جائے گی، لیکن اب وہ جب ہار کی تلاش میں سب مشغول ہوئے تو اس میں دیر ہو گئی، حتیٰ کہ نماز کا وقت یہیں پر ہو گیا اور پانی ہے نہیں۔ تو اب پھر وہ کچھ لوگ جو تھے وہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بلکہ پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور عرض کی کہ دیکھیں اب یہاں ٹھہر گئے ہیں اور یہ پانی کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو پھر وہ سرکار تک یہ بات پہنچی تو سرکار نے خاموشی اختیار فرمائی، اور پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں تیمم کی اجازت دے دی گئی۔ تو پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھ کر سنائی اور تیمم کا طریقہ بتایا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے تیمم کیا اور نمازیں ادا کیں۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، جب اس واقعے کو دیکھا آپ نے تو آپ نے کہا کہ اے آل ابی بکر، یہ آپ کی پہلی برکت ظاہر نہیں ہوئی ہے، یعنی یہ بڑی اللہ نے آپ کو برکات سے نوازا ہے کہ آپ کا ہار بھی اگر گمتا ہے، جس سے بظاہر پورا قافلہ منجمد ہو گیا، ٹھہرنا پڑ گیا، آگے نہ بڑھ سکا، اور بظاہر ایک تکلیف کسی صورت نظر آئی، لیکن اس میں بھی اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں اور سہولتیں مل گئیں کہ اب پانی بھاری بھاری پانی اٹھا کے لے جانا یہ کوئی ضروری نہیں ہوگا، اپنا لمیٹڈ پانی لے کر گئے، پانی رستے میں مل گیا، ٹھیک نہیں ملا تیمم کر لیں، اتنی اللہ تعالیٰ نے آسانی دی۔ اور یہ بھی آپ کو عرض کر دوں کہ یہ صرف اس امت کا خاصہ ہے کہ مٹی سے پاکی حاصل کرنا، پہلے کسی بھی امت کو تیمم کی نعمت نہیں دی گئی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض امور کا تذکرہ فرمایا، ایک روایت میں کہ مجھے 10 چیزوں میں انبیاء علیہ السلام پر فوقیت دی گئی ہے، جن میں سے ایک سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے زمین کو یا مٹی کو پاک کرنے والا بنا دیا گیا۔ تو یہ ہماری اس امت کا خاصہ ہے۔ پہلے لوگ جو تھے وہ اگر ان کے لیے پانی کا استعمال کسی مقام پہ لازم قرار دیا جاتا تو پانی ہی استعمال کرنا ہوتا تھا، چاہے اس کے لیے کتنا سفر کریں، تلاش کرو اور پھر وہ اس عبادت کو ادا کرو۔ لیکن جب اس امت کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں تیمم کی نعمت سے نواز دیا کہ قریب میں پانی دیکھ لیں، مل جائے تو بہت اچھا ہے، نہ ملے تو اب کوئی ٹینشن کی حاجت نہیں۔ انسان وہ مٹی کہ جو آلودہ کرنے والی ہے، جو مطلب اگر ویسی بغیر نیت کے جسم پہ مل لیں تو جسم کو بظاہر خراب کرنے والی ہے، لیکن میرے رب کریم نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ دے دیا، گویا کہ آپ اس مٹی کو اپنے جسم پہ نیت کے ساتھ، پاکی کی نیت کے ساتھ لگائیں تو یہی آپ کے جسم کو پاک کر دے گی۔ تو لہٰذا پھر تیمم کی یہ آیت نازل ہو گئی اور ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہار گمنے میں جو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی وہ بھی ظاہر ہوئی کہ حقیقتاً یہ ہار گما نہیں تھا بلکہ یہ تو گموا دیا گیا تھا۔
اور اس انداز سے کہ گنوا دیا گیا کہ فعل تو اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن تمام تر برکات کی نسبت ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جانب ہو گئی کہ آپ کے، اور پھر دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی فرمایا چلو بھئی اب وضو کو تیمم کر لیا، نماز پڑھ دی، چلتے ہیں، ہار کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اونٹ اٹھایا تو اس کے نیچے وہ ہار موجود تھا، اونٹ اس پہ بیٹھ گیا تھا۔ تو اس لیے اب یہ نہ بتانے میں بعض اوقات یہ ذہن میں آتا ہے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ تعالیٰ نے علوم غیبیہ سے نوازا ہے تو کیوں نہ بتا دیا سرکار نے کہ اونٹ کے نیچے ہار پڑا ہوا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مقام پر ہار کا نہ بتانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کو علم غیب حاصل نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں کہ آیت کریمہ نازل ہونے والی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے الہام فرما دیا ہو کہ ابھی آیت نازل ہوگی، آپ نہ بتائیے گا، تو آپ نے نہیں بتایا۔ تو یہ اس میں ہزارہا اس میں تعویلات نکل سکتی ہیں، لہٰذا یہ بھی گزارش ہے کہ اس طرح کی کوئی حدیث پڑھ کر فوراً علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جانا بھی مناسب نہیں ہے۔ تو حکمت یہ تھی کہ سرکار اگر پہلے بتا دیتے تو ہار مل جاتا، اور اونٹ اٹھاتے ہار مل جاتا، سفر شروع ہو جاتا۔ تو پھر یہ آیت کے نزول کا جو موقع تھا، جو اللہ نے ارادہ ازلی فرمایا ہوا تھا کہ اس مقام پہ آیت نازل ہوگی، وہ پورا کیسے ہوتا؟ لہذا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے امور میں آپ یہ دیکھیں گے، اگر آپ حدیثوں کا مطالعہ کریں تو وہ بالکل مشیت الہی کے مطابق عمل کرتے ہیں، حالانکہ اس کے خلاف بھی عمل کیا جا سکتا تھا، لیکن آپ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، آپ اپنے آپ کو کسی مقام کے ساتھ محدود کر لیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، بعد میں انکشاف ہوتا ہے کہ حکمت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر کچھ نازل فرمانا تھا۔ تو اس لیے کوئی بدگمانی کی حاجت نہیں ہے، یہ بری بات ہے۔ اب آگے دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تیمم کے بارے میں، وہ میں ذکر کرتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم حالت مرض میں ہو، او علی سفرن، یا حالت سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی ایک قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آئے، پیشاب وغیرہ کر کے جیسے آتے ہیں، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے جسمانی تعلق قائم کیا ہو۔ تو اس میں دیکھیں کہ تین طرح کی اللہ تعالیٰ نے چیزیں بیان فرمائی ہیں، پھر آگے فرمایا کہ فلن تجدوا ماء، پھر تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم پاک مٹی سے تیمم کرو۔ تو اس میں دو تین کنڈیشنز اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی، اور دو تین صورتیں، دو تین مطلب ایسے مسائل کہ جن کے بعد ہمارے لیے تیمم جائز ہو جاتا ہے، جس پہ میں انشاءاللہ کلام کروں گا نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا